حامدا ومصليا أما بعد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آزادی ہند کی داستان بڑی دل خراش دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی داستان ہے۔ حضرات، یہی وہ ہندوستان ہے جہاں ہمارے اسلاف عظام نے صدیوں تک اقبال و ظفر مندی کے پرچم لہرائے، اپنی عظمت و سطوت کے سکے بٹھائے۔ جب انقلاب حکومت کا زمانہ آیا تو مسلمان ناقابل تسخیر قوت بن گئے۔ 16ویں صدی ختم ہونے کو ہے، سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ ظالم سفید فاموں کا تجارتی قافلہ ہندوستانی سرحد عبور کر چکا ہے۔ انگریزوں کے ناپاک ارادے اور ان کے برے عزائم ایٹم بم کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور تجارت کا حسین لبادہ خاردار شکنجوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ انگریزی ایٹم بم پھٹ پڑا اور ہندوستان غلامی کے طوق و سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ظالم سامراجوں نے امن و سلامتی کا گلا گھونٹ دیا اور ظلم و سفاکی کا ایسا دہانہ کھول دیا کہ چنگیز و ہلاکوں کی چیرہ دستیاں بھی ماند پڑ گئیں۔ مگر جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی آوارہ موجیں قصر اسلامی اور ناموس وطن عزیز سے ٹکرانے لگیں تو محمد بن قاسم کا عزم، غوری کی غیرت، صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست جاگ اٹھی۔ مکار و اجار سامراج کے خلاف جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو نہ تھے، بلکہ وہ محدث جلیل شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ توپ یا بھر کے بے اما تھا، جو انگریزوں کے نخل تمنا پر بجلی بن کر گرا، یہاں تک کہ مدرسوں و خانقاہوں میں بیٹھ کر درس دینے والے علماء و مشائخ وطن عزیز کی آزادی کے لیے نکل پڑے۔ پھر کیا تھا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، ملک گیر پیمانے پر آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا بگل بجا دیا، لیکن انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چالوں اور جنگی مہارت کی بدولت دلی پر قابض ہو کر لال قلعے سے مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر اپنا پرچم لہرا دیا اور پورے ملک پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون برما میں قید کر دیا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ رہ گئی حیرت میں دنیا ناشتے میں جس کھڑی، باپ ہی کے سامنے بیٹوں کا سر رکھا گیا۔ قید و بند اور جلا وطنی کا سلسلہ طویل تر ہوتا گیا۔ جزائر انڈمان، کالا پانی اس کے گواہ ہیں۔ ظلم و بربریت کا وہ رنگا ناچ کھیلا کہ الامان الحفیظ، ایک انگریز مورخ ٹامسن کہتا ہے، 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ٹامسن مزید کہتا ہے، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ علماء کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، انہیں برہنہ کر کے جلتے تندور میں ڈالا گیا، لیکن جیتے جی انہوں نے ملک کو ان کے ناپاک ہاتھوں میں جانے نہ دیا اور آخرکار یہ ملک بڑی جدوجہد اور قربانی کے بعد سن 1947 عیسوی میں انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہو گیا۔ حضرات، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، ٹیپو سلطان شہید، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس جنگ آزادی کے وہ روح رواں اور سرخیل ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، لیکن افسوس صد افسوس آج آزاد ہندوستان میں مسلمانان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عبادت گاہیں اور مدارس محفوظ نہیں، انہیں ملکی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری قربانیوں کا یہی صلہ ہے؟ کیا ہماری قربانیوں کا یہی صلہ ہے؟ میسور کی دھرتی، بالا کوٹ کی پہاڑی، شاملی کے میدان، سرزمین پٹنہ و بکسر سے ذرا پوچھو تو صحیح، کیا مولانا محمد علی جوہر کے خلوص کا یہی صلہ ہے کہ ان کے نام کی جوہر یونیورسٹی کو ڈائنامیٹ کر دیا جائے؟ افسوس صد افسوس، ہے بہاروں کا زمانہ پھر بھی ہم مغموم ہیں، ہے بہاروں کا زمانہ پھر بھی ہم مغموم ہیں۔ شب میں شبنم کا ابھی آنسو بہانا یاد ہے، وما علینا الا البلاغ۔